قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر اپنا پروگرام جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورود۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں جہاں بھی بلاسٹ ہو رہے ہیں، جہاں بھی اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اسلام اس کی پرزور نندا کرتا ہے، اس کا ورود کرتا ہے۔ انہی تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام سے سبق ملتا ہے کہ ہم آتنکواد کا ورود کیسے کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اویئرنیس پیدا کریں، جاگرکتا پیدا کریں۔ جاگرکتا سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسی پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب، میرا سوال ہے کہ آج ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، ان پر اسلامک نظریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں۔ تو ایک عورت کو ہراس کرنا، جنگوں کی حالت میں بھی عورت کو اور بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، یہاں تک تعلیمات ہے۔ امن کے حالات میں، عام حالات میں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جنگ کے دوران میں بھی صرف جو جنگ کرنے آتے ہیں تو کہا کہ ان سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اپنا ڈیفنس کرنے کی کو اجازت ہے۔ دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے، لیکن اس ڈیفنس کے دوران میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو نہیں مارا جا سکتا۔ تو کیسے ہم یہ تصور کر لیں کہ ایک عورت کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتا ہے، نعوذ باللہ ریپ تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے روک تھام کے لیے، عورت کے ریپ نہ ہو، عورتوں کے ساتھ کوئی بھی ہراسمنٹ والا معاملہ نہ ہو، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتایا ہے، ایک طریقہ، ایک اصول۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو پورا ہندوستان کا، پوری دنیا سیف ہو جائے گی۔ اس ٹائپ کے واقعات سے کم منیمائز دا پرابلم، یعنی پرابلم تو کم ہو جائیں گے۔ انسان ہونے کے ناطے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم بھی منیمائز ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک سولوشن مل جائے گا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا حجاب، یعنی ایک ایسا فارمولہ ہے، اگر خاتون اپنا خود اگر وہ ڈیفنس کر لینا چاہتی ہوں تو یقیناً جیسے گلاب کے ساتھ کانٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ گلاب کے حفاظت کے لیے کانٹے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو عورتیں گلاب کی طرح ہیں تو ان کے لیے حجاب کانٹے کی طرح۔ اس طریقے سے باغ کی حفاظت مالی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے کانٹوں کی بھی حفاظت کرے، گیٹ کی بھی حفاظت کرے، ورنہ پھر کوئی بھی آ کر اس پھول کو لے جانے کی کوشش تو کرے گا۔ تو اسلام نے اگر پھول بنائے تو کانٹے بھی ساتھ میں بنائے ہیں، اس کے حفاظت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ حجاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ ہو، یعنی حجاب عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ حجاب عورتوں کی تکلیف کو نکالنے کے لیے آیا۔ مثال کے طور پہ 2007-2008 میں حیدرآباد میں بڑے لیول پر ڈکن کرونیکل کی طرف سے ایک سروے ہوا جس میں صرف خواتین سے پوچھا گیا کہ کب مرد تم کو بہت گھور کر دیکھتے، جس کی وجہ سے تم کو اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ خالی یہ سوال لے کر پورے حیدرآباد اور سکندرآباد میں ڈکن کرونیکل میں پورا ایک سروے آیا تھا، تو اس میں خواتین نے 70 سے لے کر 85 بلکہ 89% خواتین نے جملہ کہا کہ جب ہم ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، جب ہم چھوٹا لباس پہنتی ہے، جب ہم اٹریکٹ کرنے والے لباس پہن کر بازار میں نکلتے ہیں تو ایسے وقت پہ ہم کو بہت خطرے ہو جاتے ہیں اور مرد ہم کو بہت گھورنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمفرٹ محسوس نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ تم اپنا لباس اچھا کر لو تو آدھے پرابلم تو وہیں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آگ، پیٹرول ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو آگ کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر چیز کو اس کے حدود میں رکھ کر اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے، منیمائزنگ دا پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں، پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ تو اسلام نہ صرف اس کو کنڈم کرتا ہے بلکہ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے عورتوں کو سیف کیا جائے۔ صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا بلکہ ایک آلٹرنیٹ اور ایک طریقہ بھی بتانا پڑے گا۔ شیخ صاحب، عورتوں کے تعلق سے جس طریقے سے آپ نے بتایا ان کے حقوق کے بارے میں، میرا اگلا سوال اسی سے ہے کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے، اس کنڈیشن میں ریپسٹ کو کیا سزا ملتی ہے اسلامک نظریے سے؟ دیکھیں، اسلام تو بہت سخت سزائیں دینے کے لیے کہتا ہے،
کیونکہ اسلام میں رضامندی سے اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اس کو ہی پسند نہیں کیا گیا تو یہ تو زنا بالجبر ہے. زنا بالجبر کا مطلب ہے زبردستی کر کے ہراس کر کے عورت کو جب ریپ کیا جاتا ہے تو اس میں عورت کی رضامندی نہیں ہوتی ہے, یعنی بلاತ್ಕಾರ. بلاत्कार, یعنی اس میں عورت کی رضامندی بالکل نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ مرد اس پر اتیاچار کرتا ہے اور اس کا بلاत्कार کرتا ہے. اس کا مطلب یہ زبردستی, اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر, یعنی زبردستی والا زنا ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے زنا بالرضا, رضامندی والا زنا جس میں آدمی بھی راضی ہے عورت بھی راضی ہے. اسلام تو اس زنا کو بھی پسند نہیں کرتا, یعنی جس کے شادی نہیں ہوئی ہو لیکن وہ لوگ آپس میں سیکسول کانٹیکٹ پیدا کرتے ہیں فزیکلی, تو ایسے وقت پر جو ریلیشنز پیدا کرتے ہیں تو اس زنا بالرضا کے بارے میں کیا بتائے گا. اگر رضامندی کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں, اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کہا 100 کوڑے مارے جائیں, اگر وہ شادی کے بعد زنا کا مرحلہ پیش آ رہا ہو تو کہا کہ اتنا مارا جائے کہ پتھر سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہوتی کیا ہے کہ نسب درہم برہم ہو جاتا ہے. یو کے آفیشیل ویب سائٹس پر 2008 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر 4 میں سے 1 کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے, یعنی معلوم نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میری نسل کہاں ہے, میں کون سے خاندان کا ہوں, میرا اصلی باپ کون ہے. بچپن سے اگر اس کو پتا نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کون ہیں, کیونکہ وہاں پر ایک قسم کا بچے کو فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں, تنہا ہوں, میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام اس مسئلے میں بہت ہی حساس ڈیسیشن لیتا ہے کہ رضامندی والے زنا ہی کو ختم کر دیا جائے. تو جبر والا تو خیر بہت دور کی بات ہے. عورت کو جو عزت کی نظر سے نہ دیکھے, معصوم کو عزت کی نظر سے نہ دیکھے, ایسے آدمی کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے. اس کو اٹھا کے کالے پانی کی سزا سخت جگہوں پہ پھینک دیا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کرے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایسے حرکتیں کرنے میں ڈرے. لیکن اگر ریپس کو پیسے لے کر یا رشوت لے کر یا اس کو کسی بھی شکل سے بیل مل جاتی ہے تو پھر اور لوگوں کو چانس ملے گا کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے. کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا, جب وہ گناہ کرنے میں مائل ہو جاتا ہے تو سخت سزائیں ہی اس کو تربیت دے سکتی ہے. ایک بھینس کو مارنے کے لیے ڈنڈا استعمال کیا جاتا, چھوٹی چھڑی سے ماریں گے تو بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگورائے والا مسئلہ ہو جاتا ہے. ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طریقے سے شیخ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے اگر ان کے ساتھ بلاत्कार ہو, ریپ ہو جائے, اسلام میں اس کی کیا سزا ہے. عورتوں سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ ایک عورت کیا ہنگامائی حالات میں کسی غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے؟ یہ عام طور پہ سوال آتا ہے کہ اوقات کوئی ہندو یا کرسچن ایک نوکرانی کا بچہ یا کسی کا بھی بچہ تڑپ رہا ہو اور دودھ کے لیے پریشان ہو تو ایسے وقت پر سوالات آتے ہیں ہم کو کہ کیا ایک مسلمان عورت اپنا دودھ, کیونکہ اس مسلمان عورت کو اس وقت پر دودھ آ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اور شیرخوار بچہ ہے, کوئی اور دودھ پینے والا بچہ تڑپ رہا ہے اور اگر وہاں پر ماں قریب نہ ہو, ہنگامی صورت کا مطلب ہے کہ ماں ہو سکتا بازار گئی ہو یا اس کو آنے میں دیری ہو یا کہ ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہو یا ماں بیمار ہو, کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہنگامی حالات. تو ایسے وقت پر کیا ایک مسلمان عورت ایک ہندو کے بچے کو دودھ پلا کر کیا اس کی جان بچا سکتی یا نہیں بچا سکتی؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملے گا. اب یہاں پر سوال آ سکتا ہے بھئی اگر 5 مرتبہ وہ بچہ اگر دودھ پی لے تو پھر رشتہ قائم ہو جائے گا. یہ جو خاتون ہے مسلمان عورت جو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی مرضعہ یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں کہلائے گی. تو کیا رشتے سے کچھ خلل ہوتا؟ کچھ بھی خلل نہیں ہوتا. رشتے سے تو اور تعلقات بنتے ہیں. کل کے دن یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ مان لیجئے اسلام قبول کر لے اگر لڑکا کل کے دن یا وہ لڑکی, اور پھر واپس آ کر اسی گھرانے میں اگر شادی کرنے کے مسائل آ جاتے ہیں تو سگا بھائی بہن جیسے شادی نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے ماں نے اگر دودھ پلا دیا تو وہ بچہ جو ایک ساتھ پیا ہے وہ بچی جو آپس میں کیا ہو جاتا ہے رضائی بھائی بہن, تو وہ بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے. یہ ذرا خیال رکھنا پڑے گا اس مسئلے کا. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اس کو وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے لہذا ہم کیوں دودھ پلائیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. انما قتل الناس جميعا. رنگ و نور
एक दीनी मुशायरा, बेहतरीन अशार और अफकार का गुलदस्ता, हर जुमा दोपहर 2:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ आई+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। पैगामे सीरतुन नबी, जानिए शेख शमीम फौजी से सीरतुन नबी की वो तालीमात जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। हर पीर दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ आई+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। आज इल्जाम तराशी क्यों इस्लाम के वजूद पर? आज शक व शुबुहात क्यों इस्लाम की पाकीज़गी पर? आज फैली है बदगुमानी क्यों इस्लाम की नेक अमली पर? मिलेगा आपको हर क्यों का जवाब इस्लाम के सच्चे उसूलों पर। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे, सिर्फ आई+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। खुशगवार जिंदगी गुजारने की तमन्ना हर दिल में होती है, लेकिन सब नहीं जानते कैसे गुजारी जाती है खुशगवार जिंदगी। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे, सिर्फ आई+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। शेख साहब ने किस तरीके से बताया इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से, कि किस तरह एक बच्चे की जान बचाने के लिए एक मुस्लिम औरत माँ बनकर उसको दूध पिला सकती है। शेख साहब, इसी ताल्लुक़ से मेरा एक दूसरा सवाल है। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप सीरत नबी के हवाले से वाक़यात पर कुछ जंगें जो हुई हैं उनको उनके बारे में बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि उन जंगों के पीछे क्या मक़ासद थे। ये बहुत कॉमन सवाल है कि लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमतुल लिल आलमीन थे, आप रहमत का पैगाम लेकर आए थे, तो फिर क्या वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई? यानी जंगें करने का रीज़न क्या था, मकसद क्या था? तो रहमतुल लिल आलमीन है तो फिर उनको चाहिए था कि जंगें बिल्कुल ना करे, फोर्स का इस्तेमाल ना करे, ताकत का इस्तेमाल ना करे। तो मैं जवाब में कहना चाहूँगा कि हमेशा ताकत का इस्तेमाल दहशत गर्दी के लिए नहीं होता, ताकत का इस्तेमाल दहशत गर्दी को मिटाने के लिए भी होता। मिसाल के तौर पे UN, यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतने बड़े ढांचे को वजूद में लाया गया। तो आप समझते हैं कि इतना बड़ा ढांचा बगैर किसी फोर्स के क्या वो दहशत गर्दी को मिटा सकते हैं? नहीं। UN में भी क्या बताया गया? पीस कीपिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया? पीस कीपिंग फोर्स, यानी अमन को पैदा करने वाली, अमन को कायम रखने वाली, अमन का नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फोर्स। इसका मतलब क्या निकला? फोर्स का इस्तेमाल होता है, अमन को कायम करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। तो बाद औक़ात जंगें इसलिए की जाती है कि जब एक आदमी मासूमों को कत्ल करता है तो एक आदमी को डिफेंस लेने का हक बन जाता है जी, क्योंकि अपने आप को अगर आप नहीं बचाएंगे तो खुदकुशी हो जाएगी। फिर सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाक मत करो, कत्ल मत करो। एक आदमी अगर अपने खिलाफ होने वाले हमले को डिफेंस नहीं करेगा तो लोग कहेंगे भाई तो बेवकूफ़ी, गलत मिसाल दे रहे हैं आप अपने आप की। दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का कोई भी रिलीजन डिफेंस करने से आपको नहीं रोकता, तो उसके लिए आपके पास ताकत तो होनी चाहिए ताकि आप डिफेंस कर सके। ठीक है, अपने ऊपर जुल्म हो रहा तो डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मासूम औरतों पर, बच्चों पर, अगर इंसानों पर जुल्म हो रहा है, आप कहते हैं कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये तो सेल्फिशनेस हो गया, ये तो फिर बुज़दिली हो गई। यानी कि आप देखते हुए भी सामने वाले का अत्याचार और जुल्म आप खत्म नहीं कर पा रहे। जब आप जुल्म को खत्म नहीं कर पाएंगे, अत्याचार को सोसाइटी से अगर आप खत्म नहीं कर पाएंगे, तो फिर यू आर ए सेल्फिश पर्सन, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, किसी और के तकलीफ का आपको एहसास नहीं। अगर आपके पास पावर रहेगा तो आप जालिम के हाथ को पकड़ सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जंगें थी ना, वो ऑफेंसिव काइंड नहीं थी, बल्कि वो डिफेंसिव तरीके से थी। ऑफेंसिव इस माने में मैं कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जाकर छेड़ कर ले रहे थे, सता रहे थे और उन पर हमला कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम मुझे चलो मारो, चलो देखते लड़ते हैं। ऐसे टाइप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे कि जा जाकर छेड़ कर जंग करे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या हुक्म दिया?
لا تتمنوا لقاء العدو، صحیح مسلم کی روایت ہے. جی یعنی تم دشمنوں سے لڑنا کی شروعات تو دور کی بات ہے، دشمنوں سے لڑنے کی تمنا مت کرو. سبحان اللہ. لیکن اگر دشمن تم پر حملہ کرے وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر وہ تم کو مجبور کر دیتے ہیں لڑنے کے لیے تو پھر ثابت قدم رہو، کیونکہ تم ثابت قدم نہیں رہیں گے تو پھر معصوموں کی جانیں جائیں گی. لیکن ہم شروع نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام آدمی، عام سٹیزن اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، تو وقت کا حاکم فیصلہ لیتا ہے، اس کے اپنے رولز ہے، لاس، یعنی کہ انڈر دا پیرامیٹر آف شریعہ، اسلام کے رولز ریگولیشن. اس لیے کہا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رولز کو پورا کرتے ہوئے، تاکہ اس کے اندر کسی نردوشی کا قتل نہ ہو، معصوم پر اتیاچار نہ ہو، انوسینٹ پیسا نہ جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے. بہت سارے قوانین ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جنگوں کو چھیڑ کر لے، شرارت کرے، اس ٹائپ کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الٹا دشمنوں کو معاف کیا. معصوم تو معصوم، آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ وہ جو سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، وہ موم ہو گئے، پگھل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس معنی میں افینسو کوئی چیز نہیں تھی. ہاں پری ایمپٹیو اٹیک ہوتا ہے. جی پری ایمپٹیو اٹیک کا مطلب ہے کہ آپ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ انتظار کرتے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ انتظار کریں گے تو دیکھیں گے، کیونکہ طوفان آنے سے پہلے بند باندھنا پڑے گا. طوفان آتے ہوئے بند باندھیں گے تو آپ کا کچا بند جو ہے کچھ بھی آپ کو کام آنے والا نہیں ہے. حفظ ما تقدم کے طور پر پری ایمپٹیو اٹیک کہتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی جیسے خیبر کی جنگ ہے، خیبر میں وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل گیا کہ یہ لوگ پوری طرح حملہ کرنے والے، اس سے پہلے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادے کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ لوگ آئیں گے، کچھ لوگوں کو قتل کریں گے. اگر اتنا بھی دیکھیں تو کچھ لوگوں کا قتل کرنے کا انتظار کیوں کریں؟ اس سے پہلے جا کر ان کو اچھی طرح ڈرا دیں گے تو ظالم وہیں پر چوکنا ہو جائے گا، سب کی جانوں جانے سے بچ جائے گی، نتیجے میں معصوم مرنے سے بچ. اغار النبی وہم غارون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات پری ایمپٹیو اٹیک بھی کیا ہے اس وقت پر جبکہ آپ کو یقینی اطلاع مل گئی کہ اب یہ لوگ اٹیک کرنے والے ہیں، تو ان کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہیں پر اس فتنے کو ختم کر دیا. یہ ڈیفینسو. ڈیفینسو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو جاتا ہے تو آپ ڈیفینس لے کے اس کو بھگا لیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حملے کے جو شروع ہونے والا اس سے پہلے جا کر اس کو آپ ڈرا دیتے. دونوں چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ معصوموں کی جان اچھے طریقے سے بچا لی جائے. لیکن جا کر کوئی جنگ چھیڑے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ قتال کرو، لڑو ان لوگوں سے جو آپ سے لڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ جو آپ سے نہیں لڑتے ان سے لڑنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں. اور ولا تعتدوا، اور جو تم سے لڑتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ لڑتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفینسو، یعنی آپ اپنا ڈیفینس لیجئے کیونکہ آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی تم حد سے زیادہ مت گزرو. اب موقع مل گیا کہہ کر اس کو خوب نہیں مار سکتے، جیسا اکثر ہوتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے انگلیاں کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں، ظلم نہیں کرنا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے آپ. اسلام میں اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیں گے، اور پھر وہ اینٹ تھوڑی توڑنا ہے بھی، کم کرنا ہے، جتنا ہو سکے رحم کرنا ہے. یعنی مقصد یہ ہے تاکہ وہ ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے ظلم سے رک جائے اور وہ ریئلائز کر لے، اور تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دینے کا تک بھی حکم ہے. سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جنگ کے دوران اگر کوئی تم سے پناہ مانگ لے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ. اگر کوئی مشرک جنگ کے دوران تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دے دو، نہیں کر دینا ضروری ہے، اور اس کے دوران بھی کیا کرو؟ قرآن مجید سناؤ، یہاں تک کہ قرآن مجید سنے. یعنی جہاد کے دوران بھی تعلیم کی گفتگو زیادہ ہے. یعنی کہہ رہے کہ اگر تم کوئی ڈیفینسو طریقے سے آپ ڈیفینس لیتے ہو، جنگ شروع ہو چکی ہے، اس دوران میں بھی وہ تم سے پناہ لے رہے تو آپ کہیں نہیں اب تو جنگ شروع ہو گئی، اب تو تم کو مارنا ہی مارنا ہے، تم آج پھر پناہ لو گے، کل کے دن آ کر پھر تم ہم سے لڑو گے، نہیں اب تم کو پناہ نہیں ملے. ایسے بات نہیں کر سکتے. پناہ دینا ہے تو بس پناہ دینا ہے. اب آدمی کو دماغ میں خیال آئے گا پناہ کیسی دینا ہے؟ کہہ رہے ثم ابلغ ما منع، اس کو ایسی پناہ دو کہ اب اس کے لوگ آ کر اس کو قتل کرنا چاہیں گے. کیوں تم جا کے مسلمان پاس پناہ لیے؟ تو اسے بچانا بھی، اب وہ مشرک جو آ کر پناہ لیا اس کو بچانا بھی پھر ہماری ذمہ داری. نہ صرف پناہ دینا بلکہ اس کو بچانا ہے، بھی ہماری ذمہ داری. سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 61 میں تو یہاں تک کہا گیا
کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر ایک آدمی نے بلکہ پوری قوم اگر تم سے پناہ کے لیے، امن کے لیے تم سے مطالبہ کرتی ہے تو تم کہہ رہے فَجْنَحْ لَهَا، تو تم کیا کرو، تم اس کو امن دو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب سوال آئے گا یہ لوگ پورے آ کر کے اندر آ کر سازش تو نہ کر دے؟ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ تمہارے پاس آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ بچا لے گا، تم اس کی فکر مت کرو، بس پناہ دو۔ بے شک کون سا ریلیجن ہے جو اتنا زیادہ توکل سکھاتے ہوئے، امن کی بات کرتے ہوئے ہمت دلاتا ہے؟ اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو بھی اسلامک جنگیں ہوئیں وہ اوفینسو تھیں یا ڈیفینسو؟ جیسا کہ میں نے آپ سے تفصیلی طور پہ ابھی بتایا کہ افینسو اگر یہ معنی میں لے رہے کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھیڑا ہے تو ایسا کوئی بھی آپ واقعہ نہیں بتا سکتے، چیلنج ہے اس کے لیے۔ اور اگر ڈیفینسو اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیا تو یقیناً اس لحاظ سے ڈیفینسو ہے۔ اور پری ایمپٹیو بھی بعض اوقات بتائی جاتی ہے، جیسا کہ جنگ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر اطلاع مل گئی کہ اب وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں، تو حملے کا انتظار کرتے تو نہیں بیٹھیں گے، تو وہاں جا کر آپ نے رکا دیا۔ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ افینسو، یہ افینسو نہیں، یہ پری ایمپٹیو ہے۔ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افینسو کیا، تو پوچھنے والے کے دماغ میں کیا ہے، وہ افینسو سے مراد لے رہے ہیں جو شرارت کر کے جو چھیڑتے ہیں، جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، شرارتی لوگ ہوتے ہیں، وہ چھیڑ کے لوگوں سے جنگیں چھیڑتے ہیں، اس معنی میں افینسو کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہم کہیں گے اسلام تو اس سے بری ہے، ہم تو شرارت کرتے ہوئے جنگوں کو چھیڑنے والے، ہم پیسفل اپروچ والے لوگ ہیں، ہم کسی سے جنگ چھیڑتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ایسے وقت پر اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن حدود، قید، شرطیں، بہت ایسے شرطیں جس کی وجہ سے کہیں پر بھی دہشت گردی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، عام انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی شکل نہیں نکلتی۔ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے اسلام میں جنگیں کی گئیں، جنگوں میں کن کن چیزوں کا احترام رکھا گیا۔ ناظرین، قرآن میں یا اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں آتنکواد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ کیا ایک مسلم عورت ایک غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے، جو جنگیں ہوئیں ان کے مقاصد کیا تھے۔ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کی پرزور مخالفت کرتا ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی شیخ مدنی صاحب کے ساتھ میں کچھ نئے ایشوز کو لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأن ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا۔ شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو، کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار۔ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حق کی پکار، جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار۔ ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کلرز آف اسلام، دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ، ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جو انہوں نے یہ چینل شروع کیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہت ہم شکر گزار ہیں۔ iPlus TV پچھلے 2 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ دیکھنا چالو کیا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو ہم زندگی جی رہے تھے، اور اس کے بعد زندگی کا نظریہ بدلا، دین کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں کہ باریکی معلوم چلی کہ اس سے یہ نفع ہے، یہ اس سے نقصان ہے۔ دیوانہ ہو چکا ہوں میں، اور میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں iPlus TV میں وہ خوبیاں ہیں جو انسانیت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، بھید بھاؤ کو مٹانے والی بات ہے۔ سویرے جب چالو کرتے ہیں نا، بڑے دھیان سے سنتے ہیں اس کو۔ ماشاءاللہ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اور غریبوں کو کس طریقے مدد کرنا، یہ تمام باتیں انسانیت ان کے اندر ہے۔ iPlus TV اس لیے میں بہت پسند کرتا ہوں۔ جی میرے گھر میں جو میری والدین ہیں اور وائف ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چینل بہت اسپریڈ ہونا چاہیے۔ اس دور جاہلیت میں بھی کوئی سنت مصطفیٰ